نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام بہنوں بھائیوں، آپ سب کو السلام علیکم۔ جو پاکستان میں دیکھتے ہیں یا پھر جو دوسرے ملکوں سے دیکھتے ہیں، سب کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ اللہ پاک اس رمضان المبارک کے طفیل ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور یہ جمعہ ہمارے لیے بابرکت ثابت ہو، آمین یا رب العالمین۔ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس پر لکھا تھا جمعہ کا خونی چاند گرہن۔ جمعہ کا خونی چاند گرہن 14 مارچ 2025 فرائیڈے یعنی جمعہ۔ کہیں آپ کی خوشیاں نہ کھا جائے۔ آج صرف 3 کام لازمی کر لیں، رزق، دولت، حفاظت، خوشحالی نسلوں تک۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب تک میرا اللہ نہ چاہے کوئی کام ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ کوئی پریشانی آنی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ روک دیں تو وہ رک جاتی ہے۔ کوئی دکھ تکلیف آنی ہو اللہ تعالیٰ روک دیں تو رک جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ جمعہ کا جو چاند گرہن ہے وہ خونی ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے ہمارے تمام گناہوں کو اور ایسی باتیں کرنے والوں کو۔ ویسے یوں کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، جب بھی چاند گرہن ہوتی تو آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر لیتے یا پھر نفلی نماز شروع کر جاتے، جائے نماز پر کھڑے ہو جاتے اور دعائیں مانگتے رہتے۔ یہ تھا معمول میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ جس حالت میں بھی ہو، جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، آپ اللہ سے اس رات اگر چاند گرہن ہو بھی تو پھر استغفار کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، کیونکہ ہمارے نبی پاک کا بھی یہی معمول تھا۔ آپ بھی ایسا کیجئے، دل میں گمان نہ لائیے کہ جمعہ کا خونی چاند گرہن یہ نہ ہو، یہ ہو جائے، یہ نہ ہو، یہ ہو جائے۔ کچھ نہیں ہوتا میرے پیارے بہن بھائیوں، کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ سب لوگ سمجھدار ہیں، آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہو، بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو، لفظ کو بولنے کی کوشش کیا کرو۔ جو محاورہ ایسے کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا، یہ بالکل بات غلط ہے۔ اللہ نے جو وقت، جو ٹائم ہمارے لیے لکھا ہے کہ ہماری سانس بند ہونی ہے، اسی دن ہماری سانس بند ہو جائے گی۔ جس رات اللہ نے ہماری قبر میں لکھی ہے وہ آنی ہے، برحق ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، یا اسے وقت سے پہلے نہ کوئی چاند گرہن لا سکتا ہے، نہ کوئی اور انسان لا سکتا ہے۔ اسی لیے کوشش یہ کیجئے جتنا بھی ہو سکے استغفار کیجئے اور اپنے رب سے جڑے رہیے، اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیے، اور جو ایسے باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں پر غور نہ کیجئے۔ یہ تو پھر بات ہو گئی، اسلام اتنا سخت نہیں ہے۔ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، آپ سب لوگ ماشاءاللہ سے پڑھے ہوئے ہیں، اسلام میں سختی نہیں ہے بلکہ نرمی ہے۔ میرے رب رحمان کا حکم ہے، تو میری طرف 1 قدم کر، میں تیری طرف 10 قدم کروں گا۔ اپنے رب سے توبہ کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے، استغفار کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ